ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، مثلا غربت ایک مسئلہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا، تو نوم چومسکی جو زندہ فلاسفوں میں سب سے مشہور ہے اور برٹرانڈ رسل کے بعد سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس نے کہا دنیا میں غریب ملک نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، لیکن جب کوئی ملک اپنے وسائل کو منظم کر کے استعمال کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے اسے غربت کہتے ہیں۔ اور ہماری جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا ایک مسئلہ ہے کہ اسے نہ کانفیڈنس بلڈنگ سکھائی جاتی ہے، نہ مثبت منفی سوچ ہے، نہ پرابلم سالونگ ایبلٹی ہے، نہ بلند کرداری ہے۔ یہ ساری چیزیں ایجوکیشن کے اندر دینیات کے شعبے میں ہونی چاہیے، لیکن ہمیں دینیات میں بڑی سمپل سی چیزیں پڑھا کے کہ جی جنت جنت جو اس طرف لے جاتی ہے، اس کے علاوہ نہیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ دیکھیں دین 10% ہے ایمانیات عبادات، 90% اخلاق معاملات ہے۔ اگر آپ سمجھائیں گے لوگ دین کی طرف آئیں گے، اور دین کے اندر روحانیت پوری طرح موجود ہے اور یہ سامنے آتی جا رہی ہے، ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن اسلام پاکستان روحانی طور پر انتہائی طاقتور ملک ہو چکا ہے۔ یہ جو جنگ تھی اس میں بہت سے آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلیں گے کہ یہ وہ نہیں تھی کہ وہ گنوں سے پکڑ کے پھینکتے تھے جو آپ نے بابوں کا سنا ہے نا، جی وہ باتیں نہیں تھی، لیکن اسی سے ملتی جلتی بہت سی چیزیں ہوتی اور یہ ہوں گی۔ اور جس ملک میں سروائیول انسٹنکٹ زیادہ ہوتی ہے وہ ملک اوپر جاتا ہے۔ برکت اسے کہتے ہیں، ہندو اسے پرانا کہتے ہیں، چائنیز چیز شکتی کہتے ہیں زمین میں۔ تو یہ انرجی جس ملک میں زیادہ ہوتی ہے اور یہ اس میں زیادہ ہوتی ہے جو اللہ کے قانون پہ چلتے ہیں۔ مثلا قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا جب شیطان کو اتارا گیا تم سب اتر جاؤ، تمہیں ہدایت ملے گی، جس نے ہدایت پر عمل کیا انہیں دنیا کی حکومت دی جائے گی جس طرح تم سے دی جائے گی۔ پھر آگے لکھا ہوا ہم نے تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے مالک میں نیک بندے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم ان قانونوں پہ عمل کریں گے ہم دنیا کے لیڈر ہوں گے۔ یہی روحانیت سکھا رہی ہے، یہی ایکچولی ایجوکیشن کا حصہ ہونا دیکھیں چاہیے۔ آپ کی صوفی صاحب بات بڑی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے تھے، جی جی، انہوں نے ان تعلیمات کی بنیاد پر ایک سوسائٹی، ایک ریاست جو ہے، ریاست مدینہ جو ہے وہ انہوں نے، اور کسر و کسرہ کو برباد کر دیا تھا اس وقت دوری تلوار کا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 32 سال کے اندر اسلام جو ہے وہ دنیا کے 3 بر اعظموں پر اور آج بھی وہاں موجود ہے جہاں جہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آج بھی۔ اور پھر کہا گیا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تو چین میں جو علم حاصل کرنے کا کہا گیا وہ دینی علم تو نہیں دینی تھا، علم تو وہ نہیں تھا، دنیاوی اور وہ یہ practical۔ دنیا کا علم تھا، تاکہ جس کا آپ نے ذکر کیا جی جی کہ معاملات، جی کہ بالکل دنیا کے معاملات کو ہم نے کیسے، ٹھیک کر اور آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی نوم چومسکی کے حوالے سے کہ غربت کیا ہے، کہ آپ اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو اگر منظم طریقے سے استعمال نہیں کرتے تو وہ غربت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک پہنچتے پہنچتے کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، یعنی غربت بنے تھے، یعنی غربت ختم ہو گئی۔ تو ہمارا جو دین ہے وہ ایک پریکٹیکل زندگی گزارنے کا، ایک منظم معاشرہ ترتیب دینے کا ہمیں درس دیتا ہے، اور صرف زبانی باتیں نہیں کرتا بلکہ اس کا ایک نمونہ جو ہے، مکمل نمونہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ریاست مدینہ کی صورت میں دیا، اور اس کے بعد جو خلفائے راشدین ہیں انہوں نے 3 بر اعظموں تک اس مثال کو پھیلا کر نافذ کر کر بتا دیا کہ یہ ایک عملی زندگی کا نمونہ ہے، غلبے کا نمونہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں، تعلیم، جو جاب دینے والے جو ہیں، انڈسٹریلسٹ جو ہیں، ماہرین جو ہیں، جو پریکٹیشنر جو ہیں، ان کی تجاویز کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی ریکمنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے کریکولم بنایا جائے، تاکہ جو بچے تعلیم حاصل کر کے جب عملی زندگی میں آئیں تو وہ کارآمد ہوں۔ ہم اربوں روپیہ سالانہ کے حساب سے خرچ کر رہے ہیں، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر کتنا 700 800 یا ارب روپیہ سالانہ خرچ کیا جا رہا ہے، غربت ختم نہیں ہو رہی۔ صوفی صاحب نے بتایا کہ جو اویلیبل ریسورسز ہیں کسی قوم کے، ان کو منظم طریقے سے
استعمال نہ کرنا جو ہے یہ غربت کہلاتا ہے. تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ریسورسز تو ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن پاکستان جو ایک سال میں ریسورسز پیدا کرتا ہے، جو پاکستان کی جی ڈی پی ہے سالانہ، وہ 330 ارب ڈالر یا اس سے زیادہ ہے سالانہ. اور یہ تھوڑی نہیں ہے. یعنی پاکستان گڈز اور سروسز جو سالانہ پروڈیوس کرتا ہے ان کی جو مالیت ہے وہ 330 ارب ڈالر یا اس سے زیادہ ہوتی ہے. اور یہ تھوڑی نہیں ہے. اس کے باوجود ہر آنے والا دن جو ہے وہ ایک خاص آبادی کو خط غربت سے نیچے پھینک رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. ریسورسز تو ہیں لیکن ان کا منظم استعمال جو ہے وہ نہیں ہو رہا، جس کی طرف ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے بھی نشاندہی کی اور صوفی قمر اقبال صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اتنا امیر ملک ہے. میں نے آج سے 3 سال پہلے آپ کو ایک ویڈیو بھیجی تھی جس میں کہا تھا کہ ہمارے پاس تقریباً 200 ٹریلین ڈالرز کے نیچرل ریسورسز ہیں. تو میری بات کو مذاق سمجھا گیا تھا. میں نے جو ریئر منرل تھے جو ٹوٹل 112 ہوتے ہیں جن میں 92 پاکستان میں ہیں، ان کی مالیت 25 ٹریلین ڈالر بتائی تھی اس وقت. تو سارے آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے. تو اب پتہ چلا ہے، اب بار بار آ رہا ہے مختلف ریسورسز ریسرچ میں کہ 50 ٹریلین ڈالرز کے ٹریلین ڈالرز، ٹریلین از اکول ٹو 1000 بلین. یہ صرف آپ کے چترال اور اس ایریے میں ریئر منرلز موجود ہیں جو آپ کو چلانے کے لیے اگلے 500 سال کے لیے کافی ہیں ملک کو. پھر مس مینجمنٹ ہے. ابھی جا کے حافظ صاحب نے بڑا اچھا کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ 1 ٹریلین ڈالر حافظ یہ اپنا عاصم صاحب فیلڈ مارشل جی جی عاصم منیر صاحب جو امریکہ جا کے جب آپ کہتے ہیں تو اس سے جی کانٹریکٹ کیا ہے 1 ٹریلین ڈالر کے جو منرل وہ نکالیں گے، وہ آئیں گے تو اس کے بعد جرمنی آ جائے گا، جاپان آ جائے گا. ہمارے پاس یقین کریں اگلے کچھ 700 سال کا ہماری زمین کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے. اور یہ بھی ایک عجیب سی بات کہہ رہے ہوں کہ اگلے 3 سالوں میں آپ رزلٹ بھی دیکھ لیں گے. پہلے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، ہم سیاست پہ بات نہیں کرنے آئے، کہ ہمارا جو CNC ہوتا تھا یا ہمارا آرمی چیف جو ہے یہ امریکہ کا ہوتا تھا، اور ہماری جو گورنمنٹ ہوتی تھی IMF کے انڈر ہوتی تھی، اور ہم امریکن کیمپ میں ہوتے تھے جو اسرائیلی کیمپ ہے. اب ہم اس سے نکل کے چائنیز کیمپ میں چلے گئے. یہ ان کی مہربانی. کیمپ میں ہی رہیں گے نہیں، ہم خود نہیں سنیں نا کہ اگر آپ امریکن کیمپ میں ہیں تو آپ اسرائیلی کیمپ میں ہیں. وہ آپ کی جڑیں بڑے طریقے سے کاٹتے ہیں. چائنیز کہتے ہیں بزنس کرو، ہمیں بھی پیسے دو. امریکہ جہاں جاتا ہے لوٹ مار، بدماشی، جنگیں، ٹھیک ہے نا، یہ بزنس کرنے آتے ہیں. تو ان کا ہمیشہ ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ بھی ہے. انہوں نے تبت کے علاوہ کہیں بھی فوج کشی نہیں. بٹ صاحب اپنے صوفی صاحب جب یہ سی پیک آیا تو ہم نے بڑا سنا گیم چینجر، سونے چاندی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. اچھا سی پیک کوئی گیم چینجر ثابت نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ چین کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے ہیں، ہمیں تقویت مل رہی ہے، لیکن ہم چین کو صرف بھیک مانگنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ پچھلی حکومت تھی